ہمارے چارج ہیں اور ہمارے نوجوانوں اور کوئی عزت نہیں کرتے. ہم عزت مند لوگ ہیں اور غیرت مند لوگ ہیں. ہم یہ سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان خدا نہ لوگوں کے ساتھ ظلم مت کرے. ہم کاروباری لوگ ہیں, وہ لوگ 10-15 بندے گھس کر پشتونوں کو مارتے ہیں, بندے کا خیال کرتے ہیں, عورت کا خیال کرتے ہیں, گھروں میں گھس کر مارتے ہیں. بھائی لوگوں, حکومت بلوچستان سے ہمارا یہ درخواست ہے کہ بھائی یہ ظلم بند کیا جائے اور پشتونوں کو اپنا کاروبار کے لیے چھوڑ دیا جائے. ہم یہ درخواست حکومت بلوچستان سے بھی ہمارا درخواست ہے اور حکومت سندھ سے بھی ہمارا یہ درخواست ہے. اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں, کہاں ہیں ہمارے وہ بڑے جو دعوے کرتے تھے کہ ہم پردان ہیں, ہم پشتون ہیں, کدھر ہمارے وہ لوگ, کہاں ہیں وہ پٹانوں کے ٹھیکیدار جو ٹھیکیدار بنے ہوئے کہ پشتون ہوئے, کہاں ہیں وہ لوگ. ہم لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہم ایک دلی کے بندے ہیں, ہمارا تعلق علی خان سے ہے. ہم انسانیت کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ یہ ظلم. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم لوگ ظلم کریں گے, ہم کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. آپ ڈاکو کے پولیس میں اس کو شراب پلاتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پشتون کو ہاتھ لگائے ہمیں اور لڑایا جائے ہم لوگوں کو. ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم امن پسند قوم ہے. ہم سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم مختلف لوگ ہیں, ہم کاروباری لوگ ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی سندھ میں, ہمارے بلوچستان میں بہت سندھ ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. کلمے کے بھائی ہم نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں. ایک مچھلی پر سارے سمندر کو ہم کو گندا نہیں کرنا چاہیے. ایک مچھلی کے خاطر ہم سارے سمندر کو گندا کرنا چاہیے. اتحاد کی جانب سے جو کہ چند روز سے سندھ میں کچھ ڈاکو اور کچھ شرپسند عناصر نے سندھ میں پشتونوں کے ساتھ ظلم شروع کیا ہے. لہذا ہم اس ظلم کے خلاف آج اپنا پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا آئی جی سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ لہذا پشتون ایک پرامن اور کاروباری اور ہمیشہ ملک کی قربانی کے لیے سب اول میں جو پشتون نے کردار ادا کیا ہے, شاید کسی ایک قوم نے بھی اس طرح کردار ادا نہیں کیا ہے. سندھی بھی ہمارا بھائی ہے, لیکن کچھ وہاں پہ گنڈاگرد گھسے ہوئے ہیں, وہاں پہ سندھیوں کو سندھ کو بدنام کرنے کے لیے وہاں پہ ظلم کر رہا ہے. لہذا پشتون اور سندھی دونوں بھائی ہیں, لیکن کچھ یہاں پہ جو ڈاکو پیدا ہوا ہے آئی جی سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ہم لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ غنڈوں کا خلاف ایکشن لیا جائے, ورنہ پٹھان وہ قوم ہے جس نے افغانستان میں امریکی کو شکست دیا, لیکن یہاں پہ سندھی کو بھی شکست دے سکتا ہے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ غنڈہ کہاں ہے, لیکن وہ پرامن لوگ ہیں. وہ پرامن طریقے سے آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش ہے کہ نہ یہ کوئی ایک بندے کا مسئلہ ہے, یہ یہاں پہ پشتونوں کا مسئلہ ہے. پشتون کا غیرت کو چڑھا ہے, لیکن خدا یہ نہ کرے کہ اس سے بڑا جنگ, یا خدا نہ کرے اس سے کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیدا ہو جائے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حاضرین مجلس, میں چونکہ میری زبان پشتو ہے, لیکن آج کل سوشل میڈیا کی بات وہ جو ہے وہ عام طور پر ان کا استعمال ہماری قومی زبان سے ہو تو یہ بہتر ہے. عید کے دوسرے دن رات کی وقت
جو حیدرآباد میں ایک ہنگامہ ہوا، اب چونکہ جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق شہید کا ووٹ جو ہے اس وقت حیدرآباد میں کافی سرگرم ہے، وہاں پہ ہماری ساتھی کافی ہے، تو واقعہ ہوتی ہی انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیا، ہم بھی رابطے میں رہے۔ وہاں مشہور صحافی ہے حافظ ارمان چوہان، جو جرنلسٹ صحافی ہے، پوری طور پر میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں پوری حالات سے باخبر رکھا۔ جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہے، ایک طرف سے جو چلی آ رہی ہے اس میں بھی سچائی کم ہے، اگر دوسری طرف سے بھی دیکھا جائے تو وہ دوسری طرف تو حق ہی حق نہیں ہے، بلکہ تمام جھوٹ اور تکذیب سے کام لیا جا رہا ہے۔ حاضرین مجلس، اصل یہ شخص پہلے ایک مذہبی جماعت کا رکن تھا، بلال کاکا، وہ مذہبی جماعت کی دوران ڈکیتی اور سرگرم چیزوں میں ملوث رہا، بالآخر وہ ان کی خلاف کہیں FIR کاٹی گئی، پھر انہوں نے GSC پارٹی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے ان FIR کو ختم کرنے کی غرض سے اسی جماعت میں باقاعدہ شمولیت کی ہے۔ اس وقت وہ بھی اس کا ذیلی عہدیدار ہے، ذیلی عہدیدار تھا بلال کاکا۔ وہی وقت جو رات کے وقت جو سب اس ہوٹل پہ آتے ہیں، اسی ہوٹل میں بھی ان کا اجلاس چل رہی ہے، اسی ہوٹل میں پوری لوگوں کو مفت کھانا کھلائے جا رہی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے ایک بل کے حوالے سے جو ہوٹل کی مالک ہے، انہوں نے ایک بل پیش کر دیا کہ آپ یہاں میٹنگ کرتے ہو، آپ کی اتنی بڑی تعداد کی، آپ کی یہ ہے آپ کی چیز۔ انہوں نے یکدم انکار کر دیا کہ ہماری زندگی کاتے ہوئے ہماری زندگیوں پر آپ بدمعاشی کرتے ہیں، یہ میری عام بات نہیں ہے، بلکہ ایک صحافی جرنلسٹ نے ہمیں بتائی ہے کہ اسی وقت وہ کچھ آگے بڑھا، بات جب آگے مضبوط ہوتا جا رہا تو اسی طرف سے انہوں نے پتھراؤ شروع کیا۔ یہ ہوٹل والوں نے کچھ نہیں کیا، ہوٹل والے اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ایک طرف سے ان کی شیشے توڑی گئی، کچھ لوگوں کو پکڑا گیا۔ جو تصویر آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہو، یہ اس سے پہلے ان کو اسی طرح ضرور کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا، GSC والوں کو بلا لیا، کافی تعداد میں آیا، انہوں نے پولیس کا سہارا لیتے ہوئے، پولیس بھی 5 رکنی افراد وہاں کھڑے ہیں، وہ بھی ان کی سرپرستی کر رہا تھا۔ انہوں نے دفاعی کے طور پر انہوں نے فائر کر لیا، افراد دفاع کی خاطر انہوں نے فائر کرنے کی کوشش کیا، لیکن یہ ڈکیٹر، یہ بدمعاش آدمی، یہ GSC کی جو آدمی ہے، جو مذہبی جماعت کا ایک شخص ہے، وہ اس کی سرپرستی اسی وقت بھی کرتا رہا، آج بھی اس کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ان کا کوشش یہی ہے کہ وہ واپس سندھ میں، حیدرآباد میں ہمارا ووٹ واپس آ جائے، وہ حیدرآباد میں بنتا۔ ظلم مت کرو، بند کرو، ظلم بند کرو، بند کرو۔ تو یہ ایک مذہبی جماعت کے مطلب بھی ابھی وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو واپس اپنی جماعت میں اس کی جو سیاسی وراثت ہے
وہ وراثت بھی ہم وہ لائق بنے ہم اس کو شیئر کر لیں اپنے اوپر ڈالے. بات یہ نہیں ہے, بات اصل اسی کے دو جماعتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بات اصل روپی پر چلی آ رہی ہے. یہاں پہ ڈکیتی کی جو الزامات ہے روپی بھی بنیاد ہے, لیکن دوسری طرف جو وہ کہتے ہیں یہ مظلوم ہے یہ بھی بنیاد ہے, لیکن سراسر وہ ظلم کر رہے ہیں.